ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل کے پروگرام انالیسس کے ساتھ ضیاء الرحمان حاضر خدمت میں۔ ناظرین، میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کی نشاندہی کریں اور اس اعلیٰ حکام کو ان کے چند حل جو ہے نا وہ تجاویز کیے جائیں تاکہ ہم کچھ اپنے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، یہ مسائل کے اوپر یہ میرا پہلا پروگرام ہے، یعنی کہ میں آج اس پروگرام سے مسائل پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو میں نے بہت سوچا کہ میں کہاں سے شروع کروں، تو مجھے جو سمجھ آیا وہ میری ناقص رائے میں یہی تھا کہ میں تعلیم کے شعبے سے آغاز کروں اور حکومت کی توجہ جو ہے وہ تعلیم کے شعبے کی طرف دلاؤں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ اس کا نہ تو جنڈر سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کے طبقے سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور اسے ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ایسا حق ہے، یہ کوئی کسی سے چھین بھی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو معاشرتی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے اور ان مسائل کی وجہ سے آپ تعلیم سے دور رہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یا ایک انسان اپنی غفلت کی وجہ سے تعلیم نہ حاصل کر پائے، تو یہ علیحدہ پہلو ہیں۔ تاہم ہر انسان کا تعلیم حاصل کرنا بنیادی حق ہے اور اس حق کو کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ ناظرین، تعلیم کسی بھی معاشرے میں کسی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کی تعلیم جو ہے اس کی ضامن ہوتی ہے، اور تعلیم ہی قوموں کی ترقی اور زوال کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ نارملی تو ایک یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ تعلیم کو صرف اور صرف روزگار کے حصول کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت تعلیم کوئی ڈگری یا اس قسم کی کوئی سند لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کو تمیز بھی سکھاتی ہے اور تہذیب سکھاتی ہے، اپنی جو معاشرتی روایات ہیں اور اقدار ہیں ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، ان پر کیسے قائم رہنا ہے، یہ سب تعلیم ہی سکھاتی ہے ہمیں، اور یہ انسان کے کردار کو بھی سنوارتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ تعلیم صرف اور صرف روزگار کے حصول کے یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی معاشرتی ترقی، ملک کی ترقی میں اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح انسان کا کردار جو ہے وہ ایک تعلیم انسان کا کردار سنوارتی ہے، اسی طریقے سے تعلیم کا جو معیار ہے، یعنی وہ اچھی تعلیم تو ساری اچھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال مطلب کم معیاری، زیادہ معیاری بھی ایک اس کے اندر ایک عنصر ہے کہ ہم کتنی معیاری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے عام تعلیم ایک انسان کے کردار کو سنوارتی ہے، اسی طریقے سے جو معیاری تعلیم ہے وہ آپ کے معاشرے کو سنوارتی ہے، آپ کے ملک کو سنوارتی ہے، اور آپ کی جو ترقی کے اہداف ہوتے ہیں ان کی راہ ہموار کرتی ہے ان لارجر اسکیل۔ تو لہٰذا لب لباب تو یہی ہے کہ ہمیں حکومت کو اپنی عوام کے لیے معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مواقع جو ہے وہ فراہم کرنے چاہیے، تاکہ عوام جو ہے وہ معیاری تعلیم حاصل کر سکیں، اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس پر ہم چل کر اپنی جو ملکی ترقی کے اہداف ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ترقی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جتنی مرضی اپنے آپ پر فخر کر لیں، مگر دنیا ہمیں ریکگنائز نہیں کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ہمیں ریکگنائز کرے یا نہ کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرق تو پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے میں جب تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنے مطابق جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ معاشرے سے باہر رہ کے آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔
ہمیشہ معاشرے کے اندر رہ کر ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اور اگر ہمیں دنیا کو اپنی آواز سنانی ہے، مطلب آواز اب کس سینس میں سنانی ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے فلسطین کا معاملہ ہے، مسئلہ کشمیر ہے، اس طرح جیسے یمن کے معاملات ہیں، اور سوڈان میں جو ہوا ماضی میں ہم نے دیکھا اس کو، اور عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا، افغانستان میں جو کچھ ہوا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں مسلمانوں کو ایک نام نہاد کوئی، کسی کو دہشت گردی کا نام دیا گیا، کسی کو کوئی بہانہ دیا گیا، کسی عراق پر جیسے کیمیکل ہتھیاروں کا الزام لگا کر ان کے اوپر چڑھائیاں کی گئیں ان ممالک کے اوپر. تو پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ایون مسلم ممالک کچھ نہیں کر سکے، تو پاکستان تو پھر ایک مطلب اس طرح ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتے. اب جب ہم سٹینڈ نہیں کرتے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم اپنی آواز کو، اپنے موقف کو کیسے بیان کر سکتے ہیں. آپ نے پنجابی کی مثال تو سنی ہوگی کہ جن کے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو لہٰذا جب آپ ترقی یافتہ نہیں ہیں تو آپ جتنا مضبوط موقف کیوں نہ رکھتے ہوں، دنیا آپ پر کان نہیں دھرے گی. تو لہٰذا ہمیں اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے معیاری تعلیم دینی ہوگی، جس سے ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں. اور اس کے لیے ہمیں حکومت کوئی ظاہر ہے درخواست کرنی پڑے گی، اور اس معاملے میں حکومت ہی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول تو کام نہیں ہے. انڈیویجول تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مواقع تو لارج اسکیل میں حکومت ہی فراہم کر سکتی ہے. اور موجودہ جو حکمران ہیں ان سے کوئی اچھے کی توقع ہے ہمیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو مد مقابل ہیں وہ وہی پرانا نظام کھڑا ہے جو کہ بینیفیشری ہے پرانے نظام کا. لیکن موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم جو پرانا بوسیدہ نظام ہے اس سے چھٹکارا حاصل پائیں. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے قانون سازی کرنا پڑتی ہے. اس میں آپ کی جو ہے جب آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے ان کی اسمبلی میں، اور نہ ہی سینٹ میں یہ میجورٹی ہے. ہاں میجورٹی جماعت بطور جماعت تو سینٹ میں حاصل ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی حکومت بھی ان کی ہے، لیکن یہ آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک یہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ نہیں ملا لیتے. اور یہ بات طے ہے کہ اپوزیشن ان سے کوئی بھی اچھا کام ان کے ہاتھوں سے نہیں ہونے دے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سارا ووٹ بینک کا کام ہے. ووٹ بینک بنانا، ووٹ بینک بگاڑنا، یہ سارا یہ گیم سیاست کی ہے. تو لہٰذا ملک کے لیے تو کوئی بھی نہیں سوچتا، یہ تو سارے سیاست کے طور پہ سوچتے ہیں. تو لیکن پھر بھی ہمیں امید تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ اپنا کردار ادا کرے گی. کیونکہ دیکھیں جو موجودہ تعلیم ہے اس کے لیے حصول کے بھی لوگ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، دیہات سے شہروں کا رخ کرتے ہیں. پھر شہروں کے مضافات سے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے قریب آنے کی رہائش اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پھر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز کی بھاری فیسیں بھرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے. لیکن کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم معیاری تعلیم نہیں حاصل کر پاتے. اور معیاری تعلیم بھی ایسی جس کو دنیا تسلیم کرے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو تعلیم فراہم کی جاتی ہے اس کو دنیا تسلیم ہی نہیں کرتی. بجائے اس کے کہ ہم تعلیم کو اہمیت پر تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے، ہمارے جو حکمران ہیں ہم نے الٹا اس کے خلاف بہت سے فیصلے دیے. ہماری عدلیہ نے بھی، ہماری حکومتوں نے بھی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈکٹیٹر کا نام دیا جاتا ہے پرویز مشرف کی حکومت کو کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، لیکن اس میں بڑے اچھے کام ہوئے. جیسے کہ ایک قانون سازی ہوئی جس کے لیے پارلیمنٹیرین کے لیے گریجویشن کی شرط رکھی گئی، مگر یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی لوگوں نے آواز
اٹھائی کہ جی یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، گریجویشن کی شرط اس میں کیا ضرورت ہے، سیاست ہے، یہ ہے وہ ہے، سیاست میں تو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر ایسی ایک ڈیبیٹ کرائی گئی، اور پھر شاید اسی دباؤ میں آ کر اس وقت کی جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، انہوں نے گریجویشن کی شرط کو ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اور ہمیں تو حیرانی ہوئی اس فیصلے سے، اس کی وجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی کہ گریجویشن کی شرط تو کم ہے، یہ تو ماسٹر ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ یہ جو شرط تھی وہ تھی پارلیمنٹیرین کے لیے، اور پارلیمنٹیرین کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیجسلیشن۔ اور یہاں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جس وقت یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا، اس وقت جو ہماری سرکاری زبان تھی وہ انگلش تھی، اور ہماری جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو بھی قانون سازی ہوتی تھی وہ انگلش میں ہوتی تھی، ایون پنجاب اسمبلی میں بھی قانون سازی انگلش میں ہوتی تھی۔ اب آپ یہ سمجھیں، آپ سوچیں کہ جو شخص ان پڑھ ہو اور ووٹوں کی طاقت سے پارلیمنٹ میں پہنچ جائے اور اس کے آگے ایک انگلش میں قانون رکھ دیا جائے، تو کیا وہ دوسروں کی عقل استعمال کر کے اس کا ترجمہ کراتا پھرے گا، پوچھتا پھرے گا، اور پھر آ کے پارلیمنٹ میں وہ اس طرح بول بھی نہیں پائے گا؟ تو پارلیمنٹ میں کس قسم کی ڈیبیٹ ہوگی جس پارلیمنٹ میں ان پڑھ لوگ ہوں گے؟ سارے تو نہیں، مطلب چند تو پڑھے لکھے آ ہی جاتے ہیں، لیکن اوور آل تو مطلب ہم کیسے پارلیمنٹیرین کو ہم نے فیس کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایسے میں گریجویشن کی شرط تو بڑی منیمم نامنل سی تھی، اس کو ختم کرنے کا مقصد تو سمجھ سے بالا ہے کہ آپ نے جو قانون ساز تیار کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی شرط ہی نہیں رکھی تعلیم کی، مطلب تو اس قسم کے ہم نے حالات و واقعات دیکھے ہیں۔ تو ہاں، میں تو اس کو ظلم ہی کہوں گا اس ملک کے اوپر کہ محض کسی کے ساتھ ذاتی اناد اور مخالفت کے ہم نے اچھے فیصلوں کو بھی فالو نہیں کیا، اور ہم نے ان کے خلاف فیصلے دے کے اس ملک و قوم کو پستی کی طرف دھکیلا ہے، اور اس قوم کو جہالت کی طرف ہم نے دھکیلا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ہماری ترقی کی طرف جاتا ہو۔ تو لہٰذا ٹھیک ہے، جو کچھ ماضی میں ہو گیا، لیکن ہمیں آنے والے وقت کے لیے، کیونکہ اس ملک نے تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ، اور یہ پوری مسلم امہ کی آواز بنے گا، اس کی طاقت بنے گا انشاءاللہ، اور ابھی بھی ہے، لیکن اور مزید مؤثر اور کارآمد آواز اس ملک نے بننا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمیں حکومت کو چاہیے کہ ہم معیاری تعلیم پر مبنی نصاب تشکیل دیں۔ اب وہ معیاری تعلیم کا جو معیار ہے وہ تمام جو اسپیشلسٹ ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے، مطلب جیسے مفتی ہیں، پھر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ہر فیلڈ کے، ان کو شامل کیا جائے، اور پھر جیسے سائنس ہے، اس طرح کسی سائنسدان کو بیچ میں شامل کر کے، مطلب اس طرح جس فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں ان لوگوں کو شامل کر کے ایک نصاب ترتیب دیا جائے۔ وہ نصاب حکومت ڈیسائیڈ کرے کہ وہ 8ویں سے شروع ہو سکتا ہے، 10ویں سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس نصاب میں تمام چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کا مذہبی جو بنیادی چیزیں ہیں مذہب کی وہ لازمی ہونی چاہیے۔ آپ کی جو معاشرت ہے، اس کی اقدار جو بھی ہماری ہیں وہ رچ اقدار جو ہیں ان کو ان کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے،
پھر مسلمانوں کے دوست دشمنوں کا پتہ ہونا چاہیے. اب بے شک دنیا جو مرضی کہتی رہے، آپ اپنی تعلیم دیں جو بھی ہے. ہم نے تو اپنی اپنی قوم تیار کرنی ہے نا. اور قرآن و حدیث سے کیا بڑھ کے ہماری کتابیں ہیں کیا؟ جب وہاں پر ہمیں گائیڈ لائن ہے تو ہمیں اپنی کتابوں میں شامل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی ڈر اور خوف جو دنیا کا ہے، یہی ہمیں اپنے دین سے دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دین کے قریب ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کرے گا. تو ہمیں تعلیمی نصاب ہے اس کو ایک مکمل ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہمارا جو بچہ ہے وہ ماسٹر کر کے نکلے اور یا پی ایچ ڈی جب کر کے نکلے یا ایون ایم فل. اب تو خیر یہ چونکہ یہ ترتیب چینج ہو گئی ہے، اب ایم ایس آ گیا. تو جب یہ فراغت ہو ہمارے طالب علم کی تو وہ ایک مکمل اس کو ہنر بھی آتا ہو، اس کو اپنے مذہب پہ عبور حاصل ہو اس حد تک کہ وہ کسی سے بھی ڈیبیٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اور اپنے جو اسلام دشمن ہیں ان کے عناصر کا پتہ ہونا چاہیے. دنیا کے ممالک میں پاکستان کس جگہ پر ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، دیگر ممالک کیا چاہتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہم جو ایک نسل ہماری ایسی تیار ہوگی جو کہ ہاں ہم ضرور یہ تعلیم میں ضرور پڑھائیں کہ ہم جیسے جو ہمارے اسلام میں مذہب میں ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اس سے تعلق خراب نہیں کرنا، ایکسٹرا مطلب جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ تو کریں. لیکن یہ تو ویسے بھی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں. تو لہٰذا ہم اپنے مذہب کے ساتھ رہتے ہوئے، مذہب کو تعلیم میں شامل رکھتے ہوئے ہم بہتر تعلیمی نصاب تیار کر سکتے ہیں. ایک بیلنسڈ ہوگا. اگر کسی سے ڈیبیٹ بھی ہو تو آپ ڈیبیٹ بھی کریں، دنیا سے ڈیبیٹ کریں اگر کبھی کوئی بات آتی ہے. اور ویسے بھی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ترقی یافتہ ہو جائیں گے تو آپ کی ساری دنیا بات سنے گی. جب تک آپ ترقی یافتہ نہیں ہیں تب تک آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں. لہٰذا حکومت معیاری تعلیم کے لیے کوئی نصاب، اچھا نصاب تشکیل دے اور اپنی قوم کو ایسا بنائے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے. تھینک یو ویری مچ.